صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك هم المقربون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، سید العالمین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ محفل مبارکہ امیر المومنین، امام المسلمین، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا آپ کی یاد میں منعقد ہے. حضرت مفکر اسلام، استاد العلماء، علامہ محمد قمر الزمان صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے زیر صدارت و قیادت اس محفل مبارکہ میں جید علماء کرام، بالخصوص بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب رضوی متظلہ اور دیگر مستند علماء کرام تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی میں تھوڑے وقت کے لیے محترم عرفان صاحب نے مجھے فرمایا، میں مسجد شریف میں حاضر ہوا لیکن معلوم ہوا کہ پروگرام زیادہ دیر تک ہوگا، عشاء تک، اس لیے میں دوبارہ مجھے اولڈم کی طرف میں ایک ضروری کام سے گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ حکم الحاکمین جل وعلا میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور اقوال ائمہ محققین اسلام کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق اس میں سے کچھ باتیں جو اتنے وقت میں کہی جا سکیں ان کی شان اقدس کے لائق کچھ کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت کے قائد ہیں، اور صحابہ کرام تمام امتوں میں جو جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کے جو اصحاب ہیں ان تمام کے ہمارے آقا مولا کے صحابہ قائد ہیں، اور ان صحابہ کے قائد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو مخاطب فرماتے تھے۔ آپ جب بھی گفتگو فرماتے تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کی طرف دیکھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی نظروں کے سامنے، اور آپ کا جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو رعب عطا فرمایا تھا، سب صحابہ آپ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب حضور گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام اپنا سر نیچے کیے ہوئے اتنے ادب سے بیٹھتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہ حرکت کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا ایک احساس۔ اس طرح صحابہ کرام بیٹھے رہتے، اکثریت صحابہ کرام کی، کوئی آنکھ بچا کے ایسے آپ کی طرف دیکھ بھی لیتا، زیارت بھی کرتا، مگر وہ صحابہ جو باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے رہتے، نبی پاک ان کو دیکھتے، وہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے، نبی پاک ان سے تبسم فرماتے۔ ان میں پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور صوفیاء کرام کی جو مجلس ہوتی ہے، حضرت شیخ حضور غوث الثقلین شہنشاہ بغداد ہمارے آقا و مولا آپ کی بارگاہ اقدس میں بھی، اور بعد کے دیگر صوفیاء کی محافل میں بھی ان کی جو مکتوبات شریف یا ان کے احوال کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان سے اس بات کو سمجھا، ورنہ سرکار کی مجلس کا اور حوالہ کیا دوں کہ صوفیاء کی مجلس کا، لیکن یہ بات میں نے خود چونکہ اس حوالے سے سمجھی ہے اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ جس آدمی کو صاحب مجلس مخاطب کرتا ہے نا، اصل میں اس کا جو ذوق ہے بات کرنے میں اس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ وہ طبیعت جو ہوتی ہے بات کرنے والے کی، اس کے ذوق، اس کی سمجھ سے، اس کی تفہیم سے بڑا تعلق ہوتا ہے سننے والے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ساری امت کو مخاطب فرماتے، مگر جو نشانے پر بندہ ہوتا وہ ابو بکر صدیق ہوتے تھے۔ گویا آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کے تبسم سے سب کو فیضیاب فرما رہے ہیں، یہ انداز تھا۔ تو ایسا جو بندہ نشانے پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی خاص ہے، ورنہ لوگ محفل میں بیٹھے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے بے تعلقی سے، اور عموماً وہ ذمہ دار بننے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہوتا بھی مشکل ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بات کرنے والے کئی بہت بڑی بڑی بات کر جاتے۔ تو اب میرے پاس موقع نہیں، میرے سامنے ایک حضرت مناظر اسلام علامہ محمد عنایت اللہ صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے، وہ کبھی علماء کرام تشریف فرمائے ہیں تو میں بعد کے ٹائم میں وہ سنا سکوں گا، ابھی چونکہ وقت نہیں تو موضوع سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ بہرحال آپ کو اتنی بات سمجھنی ہے کہ نشانے پر جو بندہ بیٹھتا ہے، اچھا اس کی بھی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، اور وہ غیر حاضر بھی نہیں ہوتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد جب مدرس تدریس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بھی نشانے پر کلاس ساری نہیں ہوتی، خاص بندہ ایک ہوتا ہے، اور ہوتا وہ ہے جس کے بارے میں مدرس کو بھی پورا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری پوری بات کو پا رہا ہے، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کو پورا سمجھ رہا ہے۔ چونکہ استادوں کے سامنے کچھ عرصہ ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا، جس سبق میں ہمارا مطالعہ پورا نہیں ہوتا، استاد اس دن بھی بھانپ جاتے اور اس دن ہمیں مخاطب نہیں کرتے، اسی کو کرتے تھے جو پہلے استاد کو بھی محسوس ہوتا تھا یہ پورا مطالعہ کر کے آیا ہوا ہے، اس کی بھی تیاری ہے سبق پڑھنے کی۔ اس لیے نشانہ بننا یہ بڑی خاص بات ہے، یہ صوفیاء کے ہاں بھی۔ تو میں اس مجلس میں جس میں سب ایسے اعلیٰ تھے کہ کیا کہوں، اس پر تو جھگڑے شروع ہو گئے کہ کون اعلیٰ تھا، سمجھے، اب اس پر بھی مباحثے شروع ہو گئے، میں کیا کہوں۔ اس ساری جماعت ہی مومنین کی ہے، جنتیوں کی جماعت ہے، حسنہ والوں کی جماعت ہے، ایک سے ایک خوب ہے،
اور اگر سرکار تعین نہ فرما جاتے تب کوئی نہ کر سکتا کہ ان میں اعلیٰ کون ہے. یہ بھی مسئلہ سرکار نے حل فرما دیا ہے کہ اعلیٰ ان میں حضرت ابو بکر صدیق ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ورنہ یہ جھگڑا ہی رہ جاتا. اب بھی جھگڑا باوجود بتانے کے بھی ہو رہا ہے, نہ بتاتے تب تو ختم ہی نہ ہوتا کسی طرح. تو آپ نشانے پر تھے, ہدف ہوتے تھے. تو ہدف کسی کا تیر کا بننا یہ اور بات ہے, اور کسی کی نظر کا ہدف ہونا یہ خاص رحمت کا مورد بن جاتا ہے. اس پر رحمت اترتی ہے جو ہدف ہوتا ہے. اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے, مگر جس کا سینہ آپ کی نظر رحمت کا گنجینہ بنا اور بہت سمیٹے آپ سے فیض و برکات, وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بات ایسی ہے کہ کوئی بندہ بھی این سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدای بخشندہ. یہ کوئی بندہ پیسے کے زور پر, طاقت کے زور پر, نسب کے زور پر یہ نہیں پاتا, یہ بات نہیں حاصل کر سکتا کہ اتنی بڑی سعادت اسے نصیب ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمانے کا کیا پیمانہ ہے یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول جانے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جس پر اتنی مہربانی فرمائے وہ بھی باذن الہی ہے, بامر الہی ہے کہ آپ کی خصوصی توجہ کا کون مستحق ہے. کیوں؟ یہ میں نے اس سے محسوس کیا کہ جس پر توجہ کی ضرورت تھی آپ نہ فرماتے تو رب ہی فرماتا نا. اس پر اتنی توجہ چاہیے تھی کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب جس پر زیادہ کی اس پر بھی رب نہیں فرمایا ہوا تھا. یہ خاص بات ہے. آپس اللہ کے ضمن میں آپ دیکھیں جس پہ تھوڑی سی کم توجہ ہوئی اللہ نے یہ بتایا نا کہ اس سے زیادہ چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس پہ زیادہ ہوتی تھی وہ بھی رب کے حکم سے ہی اس پر زیادہ ہوتی تھی. اب آپ کو سمجھ آیا بھائی حصہ جو ہے کتنا کس کے لیے رکھا ہے رب تعالیٰ نے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے سب سے زیادہ حصہ رکھا تھا, اور ان کو ہی اللہ نے یہ خاص پیمانہ بھی عطا فرمایا ہوا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھتے بھی تھے اور مسکراتے تھے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے, تبسم بھی فرماتے, اور پھر ان سے دریائے رحمت جوش میں آتا, مخاطب وہ ہوتے, اور پھر وہ موتی رحمت کے لٹائے جاتے کہ سارے اس سے فیض یاب ہوتے رہتے اپنے دامن پر. یہ تمام احادیث میں یہ بات جلوہ گر ہے, بخاری شریف کی ہو, مسلم شریف کی ہو, یا فضائل کی دوسری جتنی بھی کتابیں مسند امام احمد تک, سب کے اندر یہ بات موجود ہے اور نظر آتی. صحابہ اکرام علیہم الرضوان سب سے افضل ترین, افضل الانبیاء, سارے نبیوں کے جو سردار ہیں, ان کی امت کے سب سے افضل طبقہ وہ صحابہ اکرام ہیں. اور اس طبقے کا جو سردار ہے وہ یقیناً امت کا سردار ہے, امت میں سب سے افضل ہے. لیکن ایک ایک صحابی کی یہ شان ہے کہ ہم قرآن پاک جب دیکھتے ہیں تو ان کی شان, قرآن پاک میں کوئی پارہ ایسا نہیں جس نبی کی امت کے احوال بیان ہو رہے ہیں ان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے اور ان امتوں پر جو افضلیت ہے اس کا ساتھ ساتھ بیان اس کے چل رہا ہے. صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں آج کل بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور لوگ سب کو بغیر فرق کیے کہہ دیتے ہیں جی وہ تو بزدل تھے, لڑے نہیں ہیں, فلاں نہیں کیا. میں یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی موضوع یا وقت پورا کرنے کے لیے نہیں کہتا, کہ لوگوں نے اپنے جو کچھ اناد ہے ان کے اندر بغض ہے اس کے اظہار کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, موقع پہ موقع کر دیتے ہیں بات. لیکن جن لوگوں کو قرآن مقدس نے, وحی نے ان کی عظمت کو, استقامت کو, استقلال کو, دین پر ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کیا ہو, تعریف کی ہو, ان کے بارے میں کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اگر آپ کو ہمت ہو تو جواب دے دیں. ہو سکتا ہے جی؟ یعنی قرآن شریف سے بڑی گواہی کا کہاں سے ہم لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. چوتھے پارے کے اندر, اور یہ کب بیان کب کا ہو رہا ہے؟
احد کا، احد کے میدان سے صحابہ زخمی ہو کر جب واپس آئے ہیں، ابھی سامان نہیں رکھا کہ اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان اپنی فوج لے کر آخری بار پھر کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بہت زخمی ہیں اور فوج ان کی منتشر ہے، ایسے وقت میں ہمارا بھی چھوڑ کر آنا ٹھیک نہیں تھا، پھر سے اکٹھے ہو کر اہل مکہ اگر حملہ کریں تو طاقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اس کی اطلاع حضور کو پہنچی، یہی قرآن پاک کہہ رہا ہے قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، کہ یہاں اطلاع یہ پہنچی ہے کہ وہ پھر حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر حال یہ ہے کہ یہ زخمی ہیں، پھٹے جسم بھی پھٹے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں، گھروں میں آ کر سامان اتار رہے ہیں، اور کسی کی سواری دروازے پر ہے، کسی کی سواری بھی زخمی ہے۔ اس حال میں، اس کیفیت میں نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال کو دیگر صحابہ کو فرماتے ہیں کہ صحابہ کو آواز دو، آواز دو صحابہ کرام کو، اگر ان کا یہ ارادہ ہے تو ہم پھر ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ قرآن پاک کا اپنا بیان ہے، آپ اس کو ضرور، اس مقام کو ضرور دیکھیں صحابہ کی عظمت اور استقلال دیکھنے کے لیے۔ یعنی آج بڑے سادے لفظوں میں ایک عام سا آدمی دین کے لیے جس کا لگا ہی کچھ نہیں، میں کہ مولوی جی آپ کا دین کے لیے کوئی پتر مرا ہوا ہے، آپ کا بھائی مارا ہوا ہے، آپ نے کتنے غزوات لڑے گا، کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا انگلی ان پر اٹھا رہے ہو جن کے بارے میں قرآن شریف شہادت دے رہا ہے، وہ وطن چھوڑ چکے ہیں، بچے مروا چکے ہیں، بھائی اپنے ان کے شہید ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہو کوئی شرم کرو، کوئی چار آنے لگے بھی ہیں تمہارے دین پر، یا ساری عمر کھایا ہی ہے اس کا؟ اپنی حیثیت دیکھ کے پھر ان پر کلام کرو، ان کا ذکر تو ان کی بہادری استقامت کا قرآن میں آیا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ تیری حیثیت یہ ہے کہ اگر تیرے گھر سے گواہی لینے چلے جائیں تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر اس کو تھوڑا سا زکام بھی ہو جائے تو یہ وضو نہیں کرتا، تیمم کرتا ہے۔ اہل دیانت میں سے بیوی ہو تیری تو وہ یہ مانے گی کہ مولوی صاحب کو تھوڑا سا جب بھی زکام ہو جائے تو تب بھی یہ وضو کرنے سے بھی رخصت لے جاتے ہیں۔ تو اتنے رخصت والے بندے ان عظیمت والے بندوں پر انگلی اٹھائیں گے؟ مطلب کچھ تو اپنا بھی معیار دیکھنا چاہیے نا۔ اسی تو سبحان جناب البر کہہ دیا جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے۔ کیا تعریف کر رہا ہے؟ کہ پھٹے زخموں سے چور چور ابھی گھر پہنچے ہیں، ادھر آواز آ گئی۔ آخر مومنوں میں آپ سے مخاطب ہوں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ کون سا معاہدہ ہے جو ہم سے زیادہ صحابہ حضور سے کر چکے تھے؟ کیا مثلا ہمارا بھی اتنا ہی کلیم ہے دین پر، ہم تو بلکہ صحابہ کے معذلہ نقاد ہیں، تنقید کرنے والے۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا الگ معاہدہ ہے جو آج کے مسلمان کا نہیں ہے اللہ رسول سے اور صحابہ کا تھا؟ یعنی جب کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تو ہے نا، تو پھر ان کو کیا پڑی تھی؟ کس معاہدے میں جکڑے ہوئے تھے کہ ابھی ادھر کر نہیں سکتے تھے؟ یا رسول اللہ بازو ٹوٹا ہوا ہے، پیٹ میں بھالا لگا ہوا ہے، من بعد ما اصابہ القرح کا ترجمہ یہی ہے، علماء بیٹھے پیچھے کہ زخمی ہیں، مجروح ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے، اور ادھر آواز پڑ رہی ہے، ابھی سامان اتارا نہیں، بیویاں ان کی پٹیاں تیار کر رہی ہیں زخم دھونے کے لیے، ادھر اگر بلال پھر آواز دے رہے ہیں۔ اصحاب محمد کدھر ہیں؟ محمد رسول اللہ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو صحابی جہاں جہاں ہے وہیں سے مبارک ہے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آہستہ نہیں، آہستہ نہیں، ایسے موقع پر نہیں، زور سے۔ دیکھو نا، جس بندے کا ذکر ہوتا ہے نا، اس کی کوئی شخصیت وہ اثر انداز ہوتی ہے دلوں پر۔ تو وہ زخمی آدمی جب مرنے کے لیے پھر باہر نکلنا شروع ہو جائے تو ہماری آواز بھی یہاں سے نہ نکلے، پھر اس مجلس کی مناسبت کوئی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی دینی رسم ہی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے کرنی ہے، کیونکہ ہمارے میمو میں یا ہمارے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ ہم نے کوئی عرس کرنے ہیں یا دن کرنے ہیں، تو وہ پھر وہ کاروائی ہوتی ہے بھائی، نہ کوئی اس پر اثر ہو، بات قرآن سے بھی ہو رہی ہو تو نہ ہو، نعرے کا بھی آواز دو۔ ایک صوفی مجھے کہتا ہے نعروں سے کیا ہوتا ہے، ہم تو کام کرتے ہیں، تب میں کہا نعروں سے بہت کچھ ہوتا ہے، نعروں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ نہ ہوتا تو جب ابو سفیان نے احد میں نعرہ لگایا تھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ناروں سے کیا ہوتا ہے؟ فوراً فرمایا کوئی پست آواز والا نہ بولے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہبل اعلیٰ ہے، آج ہبل کی بڑائی کا دن ہے، لات منات کی بڑائی کا دن ہے، تم میں سے وہ بولے جواب میں جس کی آواز بڑی بلند ہو۔ ایک صحابی بولنے لگے، فرمایا تم چپ کرو، عمر فاروق کو جواب دینے دو۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، عمر تم جواب دو۔ یہ جو میں کہتا ہوں زور سے بولو، اس حدیث سے لیتا ہوں، ورنہ مسجدوں میں زور سے بلانے والی میں بھی بات نہ کرتا اگر شریعت میں کوئی۔ فرمایا جس کی آواز سب سے بلند ہے وہ دے ابو سفیان کی بات کا جواب، اور اسے بتائے آج لات اور ہبل کی بڑائی کا دن نہیں، آج رب کی کبریائی کا دن ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم زور سے اس لیے کام میں بھی سرگرم رہو، نعروں میں بھی سرگرم رہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کام کرتے ہیں نعرہ نہیں لگاتے؟ ایک سوئی صاحب مجھے کہہ رہے تھے ایسی پگڑی شریف باندھی تو مجھے کہہ دیجیے آپ کی کیوں کہتے ہیں کہ نعرہ تب زور کے لگا؟ میں کہ نعرہ شروع سے لگتا ہے، اس کی ضرورت نہ ہوتی تو صحابہ کرام کیوں لگاتے؟ اور جب خاص طور پر دشمنوں کے لگے تب تو ضرور لگتا ہے، ورنہ یہ نعرے کا موقع نہیں تھا۔ کیوں؟ تو مغلوبانہ جنگ ہو رہی تھی نا، زخمی تھے سارے، تو ایک نعرہ ہی برداشت کر جاتے سرکار۔ آج اس نے بات کیا چلو جب ہم غالب ہوں گے تب لگا رہے، نہیں، فرمایا نہیں، ہم مغلوب کیوں ہوں؟ کیونکہ بات ہو رہی ہے ہبل کی لات کی کہ وہ اعلیٰ ہے، ابھی تو کہنے کا مزہ ہے نا۔ سرکار کے اپنے زخم لگ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے دندان مبارک شہید، اس حال میں بھی سرکار نے نعرہ نہیں چھوڑا، فرمایا لگایا بھی، اور لگایا بھی وہ جس کی آواز سب سے بلند ہو، اور خود تاکید فرمایا اس نعرے کا جواب عمر دے گا۔ عمر فاروق دے، انہی کی سنت میں سب زور سے ایک دفعہ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، سب زور سے بولو، زور سے بولو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بظاہر یہ باتیں ہمیں لگتا ہے تو کیا بات ہے، ایسی باتوں پر کیا کرتے ہیں؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر خیال اس میں انہوں نے نہ کیا ہوتا تو اتنا سنبھلا ہوا دین ہمارے پاس نہ پہنچتا۔ حالانکہ یہ خطرے کی بات تھی، یہ خطرے کی بات تھی، اس وقت یہ کہنا نشاندہی تھی نا کہ ادھر ہے، وہ حملہ کر سکتے تھے اس وقت، لیکن نعرہ لگایا حملہ ہے تو ہو جائے۔ اور سرکار کے پاس تھے یہ جو 12 بندے بالکل سرکار کے آگے کھڑے تھے نا، یہ ان میں تھے۔ اب ایک چھوٹے چھوٹے مولوی بیٹھے ہیں ادھر، ایک بالکل ہی میڈکی کو زکام ہوتا ہے وہاں ٹی وی پر، رفسیوں کے ٹی وی پر، کہتے وہ تو بیچارے بھاگ گئے تھے۔ میں نے کہا جو نہیں بھاگے تھے ان کا بھی کبھی نام لیا کر، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ کون نہیں بھاگے تھے۔ یہ حضرت طلحہ کھڑے ہیں، 70 زخم اٹھائے ہیں جسم پر، نہیں بھاگے۔ سب کو کیسے شامل کر لیا؟ مولا علی نہیں بھاگے، حضرت طلحہ نہیں بھاگے، حضرت ابو بکر صدیق نہیں بھاگے، حضرت فاروق اعظم نہیں بھاگے۔ جو نہیں بھاگے ان کا بھی نام تو لو۔ لیکن ان کا بھی نام لینے سے ان کی کرکری ہوتی ہے، کیوں کہ جو نہیں بھاگے وہ تو ان کے بھی خلاف ہے نا۔ معلوم ہو بھاگنے نہ بھاگنے کی بات نہیں، کیونکہ چڑ ہے، چڑ ان سے بھی ہے جو لڑ رہے ہیں، چڑ ان سے بھی ہے جو نہیں لڑ رہے۔ اور ہمیں الحمدللہ جو ساتھ ہیں سب سے محبت ہے، اور بتقاضے بشریت۔ اور اس وقت جو ایک ہنگامہ تھا اور یہ آواز بلند ہو گئی کہ سرکار وصال فرما گئے، شہادت ہو گئی آپ کی۔ اب کسی کے دل میں اپنی سوچ کے مطابق خیال آیا ہو کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ جب سرکار ہی نہ ہو، یہ خیال اگر کسی کے دل میں آیا تو ہم جیسے لوگ اس پر بھی تنقید شروع کریں گے، جو ہوتے سوتے سب کچھ بھی نہیں کر رہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ان کو معاف نہ کریں جن پر اللہ تعالیٰ معافی دے رہا ہے۔ ایسا سمجھ بھی لیا اللہ نے تمہیں معاف کیا، عفا عنکم، اللہ نے معافی دی تمہیں، جم جاؤ پھر ڈٹ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے رسول بھی جانتا ہے کہ یہ کوئی موقع آخری تو نہیں نا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ صبح پھر دیکھ لیں گے تمہیں، اور انہوں نے دکھا دیا پھر کہ وہ نیت کے ساتھ نہیں بھاگے، تو ہنگامہ تھا۔ اور ہنگامے کے اندر جو ہوتی ہے، دیکھو نا گاڑی خدا نخواستہ کسی کی لگ جائے تو بے ارادہ ایسے ہوتا ہے،
اس وقت کی آوازیں بعض لوگ ٹیپ کر لیتے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ پر ایسی آوازیں بھی ٹیپ ہیں. اب اچانک کیا ہوتا ہے تو کیسی آواز نکلتی ہے؟ تو کوئی پوچھے تو یہ آواز ایسی نکلی تھی, اس کا پہلے ارادے سے تو نکالی ہی نہیں. بات سمجھ آئیے؟ اچانک کچھ ہوتا ہے تو کچھ خود بخود پھر فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اچانک میں بھی یہ لوگ وہ ہیں اور ان کا بھی سربراہ ابو بکر صدیق ہے. کچھ ہو, عسر ہو, یسر ہو, تنگی ہو, آسانی ہو, سفر ہو, حضر ہو, کچھ ہو, جس کا ساتھ کبھی نہیں چھوٹا وہ ابو بکر صدیق. کہیے زور سے, کہیے سبحان اللہ. لیکن آپ کے بھی خلاف ہے. ایک آدمی کہنے لگا جی میں تو میری معاویہ کو نہیں مانوں گا, کیوں ان کی لڑائی ہو گئی مولا علی سے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر کی تو نہیں ہوئی نا؟ کہا نہیں ہوئی. تو میں نے کہا ان کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ مطلب دیکھو نا, ماننا ہی نہیں انہوں نے, ان کا سسٹم ہی نہیں ماننے کا. میں نے کہا حضرت عمر کی تو لڑائی نہیں ہوئی نا حضرت علی سے؟ کہا نہیں ہوئی. تو میں نے کہا ان کا کیا قصور ہے پھر؟ حضرت عثمان کی نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہے تم امیر معاویہ کو بھی لڑائی کی وجہ سے نہیں ماننا ڈھونڈتے ہو کسی نہ کسی کو نہ ماننے کا. ورنہ جن کی نہیں ہوئی ان کو مانو. چلو اس عذر پر تم سے بات کر لیں گے کہ کیوں ہوئی ان کی. حضرت ابو بکر صدیق کی تو نہیں ہوئی, تو جن کی نہیں ہوئی ان کو تم نے معاف کیا ہے؟ کہا نہیں, وہ مرتد ہیں, دین سے پھرے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے لڑائی نہ لڑائی کا مسئلہ ہی نہیں ہے, تمہارا ماننا ہے. تم نے ماننا ہی نہیں, کیونکہ ابن سبا کی اولاد ہو اور وہ یہودی النسل تھا. وہ چاہتا تھا کہ دین کے گواہوں کو مجروح کرے. مجروح دین جن کے سامنے اترا وہی نازل ہوتی رہی جو وہی کے گواہ ہیں, اعلان رسالت کے گواہ ہیں, حضور کی زندگی کے گواہ ہیں. بلکہ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جو بچپنے سے سرکار کی سیرت طیبہ کے گواہ ہیں. اگلے دن ایک آدمی کوئی سوال کر رہا تھا کہ کوئی 16 سال کے کہ 20 سال کے تھے جب سنگت ہوئی, دوستی ہوئی, ٹی وی پر بھی کوئی بتا رہا تھا. تو میں نے کہا یہ تو جامع ترمذی میں لکھا ہے کہ سرکار اس وقت 16 کے تھے ابھی اور 14 کے حضرت ابو بکر صدیق تھے جب بحیرہ راہب نے کہا کہ ان کو واپس بھیجا جائے شام کے سفر سے. تو یہ سیرت کی بھی بات نہیں, یہ تو حدیث کی بات ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق جب ابو طالب سے بات ہوئی کہ ان کو واپس بھیجا جائے, بحیرہ راہب کہنے لگا آگے نہ جائیں, یہودی ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے, یہ تو رسول ہے, ان میں نشانیاں موجود ہیں, وہ پہچان لیں گے. ابو طالب کی ذہن میں یہ بات آئی کہ اب کیسے واپس کیسے یہاں سے ہم جائیں, میرے پاس سامان بھی ہے. تو کہا ان کا کوئی بھی عزیز ہو, جو ان کا دوست ہو, قابل اعتماد, ان کے ساتھ ان کو واپس بھیج دو, آگے جانا ان کا ٹھیک نہیں ہے. جامع ترمذی میں حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ اس وقت بھی جب سرکار کی عمر مبارک 16 سال تھی اور 14 سال, ان سے 2 سال چھوٹے تھے ابو بکر صدیق عمر میں, اس وقت بھی جس آدمی کا نام واپس بھیجنے میں ابو طالب نے جس آدمی کو تجویز کیا یہ لے جائے گا, وہ ابو بکر صدیق ہے. اس لیے 20 سال والی بھی بات نہیں ہے, اس سے بھی کم عمری میں رفاقت ہوئی آپ کی. یہ 20 سال والی دوستی جو ہے نا, یہ بات میں اس لیے نہیں مانتا کہ جامع ترمذی میں یہ موجود ہے. آپ 14 کے تھے, سرکار 16 کے تھے جب وہاں بحیرہ راہب سے واپسی کا اس مشورہ دیا. تو جامع ترمذی کی حدیث میں جس بندے کا نام ہے کہ واپس آیا آپ کے ساتھ, اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس سے بھی کم عمری میں دوست تھے. اور کوئی پوچھتا کہ صاحب نے معجزے طلب کیے, آپ نے حضور سے کوئی معجزہ نہیں مانگا. فرمایا نبی پاک کی زندگی مبارکہ عنفوان شباب کی, بچپن سے جوانی کے طرف جاتے ہوئے جو سفر ہے نا, جتنی پاکیزہ نبی پاک کی محمد رسول اللہ کی سیرت ہے, میرے لیے وہی سب سے بڑا معجزہ ہے. اور اس بات کو علامہ اقبال نے آراستہ تالیسی سوسائٹی لندن کے خطبہ میں بطور دلیل بیان کیا ہے, بطور دلیل رسالت کی صداقت پر. وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سی شخصیت, علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے خطبہ میں, علامہ نے کہا کہ بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے جو بچپن کے دوست ہیں ان کی عظمت کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا ٹھیک ہے عروج کا دور شروع ہوا, تو اس دور سے جب وہ پڑھ چکے, لکھ چکے, شعور میں آ چکے, جب وہ بڑے ہو چکے, تب. فرمایا سرکار کی صداقت کی بڑی گواہی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے ماننا جو سب سے پہلے بچپن کا یار تھا.
اور دوسری دیکھو نا علامہ اقبال ایک بڑے سمجھدار آدمی فلسفی آدمی تھے تو کتنی یہی بات ہمارے سامنے بھی ہوتی ہے ہماری نظر نہیں جاتی اس بات فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا حضور پر ایمان لانا یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی آپ کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کیوں کہ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ ان کے بچپن کے دوست ملتے ہیں تو اسے ایسی گپے لگاتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں کہ تب آپ ایسے کرتے تھے مولوی مناظر حسن گیلانی نے بھی کہا کہ ہم جب دیوبند میں پڑھتے تھے مولوی مناظر حسن گیلانی میں نے خود اس کے مضامین پڑھے کہ جب ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو رات بھر ہم گدے دوڑاتے تھے دارالعلوم کے سیل میں اور اگر مسجد کو میں مجھے خطرہ نہ ہوتا تھوڑی سی نشاندہی کر دیتا ہوں کہا گدے تھک جاتے تو ہم مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے لنگر خانے سے تھوڑی سی مرچی لے آتے اور اس کے نازک مقام پر ہم مرچی لگا دیتے پھر تو کھڑے ہونے کا نام بھی نہیں لیتا تھا یہ ہے دارالعلوم دیوبند کے مناظر حسن گیلانی اب یقین کریں میرے پاس ان کی یہ کتاب ہے میں نے اس کے پیسے ہی اس لیے بھرے تاکہ پتہ چلے دور حدیث کے طالب علموں کا شغل کیا ہوتا تھا دارالعلوم دیوبند میں ہاں میرے پاس کتاب میں دکھانے کو تیار ہوں اور اس آدمی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا صوفی ہے مقالات احسانی اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیوبند کے جو صوفیاء مشہور ہیں مناظر حسن صاحب ان صوفیاء میں سے ہے اور گیلانی بھی غوث پاک کی اولاد کی وجہ سے نہیں یہ گیل ادھر ہے یو پی میں ایک گاؤں ہے چھوٹا سا جس کی وجہ سے یہ گیلانی ہے وہ گیلانی غوث پاک کی نسبت سے نہیں ہے یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ یہ کوئی گاؤں گیل جو ہے ادھر ہے یو پی کے اندر جس کی وجہ سے یہ گیلانی اس کے اوپر لکھا ہے انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں وہ گیلانی نہیں ہوں میں کہا سانوں بھی پتا ہے تو وہ گیلانی نہیں اور بھی کئی گیلانی اس طرح لکھ لیتے تھے لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ گیلانی نہیں ہے وہ کیوں کہ جو وہ گیلانی ہوتے ہیں وہ صدیق اکبر کے عاشق ہوتے ہیں کہو سبحان اللہ کیوں کہ شہنشاہ جیلان عاشق ہیں بلکہ آپ نے تو یہ الزام بھی لیا اپنے سر حضرت غوث پاک نے یہ الزام بھی اپنے سر لیا آپ نے کہا کہ میں ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں تو لوگوں نے کہا سیدی نہیں ہے کیوں کہ حسن حسین کی اولاد ہوگی تو ابو بکر صدیق کا بیٹا کیسے ہوگا جی باقاعدہ آج تک آپ پر یہ الزام ہے اس کا بھی آپ نے جواب دیا ہے انہیں طالبین شریف اٹھا کے دیکھیں آپ فرماتے ہیں میری دادی پوتی ہے ابو بکر صدیق کی اس نسبت سے میں صدیق اکبر کا بیٹا ہوں تو اتنا ڈونگا رشتہ جو مریدوں کو معلوم ہی نہیں تھا تو ڈھونڈ کر کیوں نکالا شہنشاہ بغداد نے مطلب ایک بڑی نسبت اگر سیدوں کی وہ موجود اصلی حسینی ہوں تو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میری دادی ان کی اولاد سے ہے کہ ان کو تو سمجھے کہ بڑی نسبت پہلے ہے اور یہ تو چھوٹی ہی نسبت ہے نا کہ سید ہونے کے مناسبت سے تو یہ نام ظاہر کروں معلوم ہوا شہنشاہ بغداد کو صدیقی نسبت پر فخر ہے سید حسنی حسینی ہونے کے باوجود دادی کی طرف سے جو رشتہ بنتا ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ وہ بھی کھول کر بتا دیا تاکہ کل کو کوئی جھوٹا یہ نہ کہے کہ ابو بکر صدیق کا نام لینے کو حال نہ سمجھے کہ میں ولیوں کا بادشاہ عزت سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ نسبت ایک جدی جو ہے دادی کی نسبت ابو بکر صدیق والی بھی موجود آپ کو سمجھ آیا نہیں یہ انداز اصل میں سمجھا سکتے ہیں پونے گھنٹے میں ہم تھوڑی تھوڑی بات سے مزاج سمجھا سکتے ہیں کہ غوث پاک کا مزاج کیا اسی ایک بات سے مزاج سمجھنے کے لیے عقل مند بزرگ بندے بیٹھے ہیں آپ سب حضرات آپ سمجھتے ہیں مزاج سمجھنے کے لیے ایک دانہ کافی ہے پوری دیکھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے جب چیک کرتے ہیں وہ گلی کہ نہیں گلی ایک دانہ ہی ٹو دینا تو پونے گھنٹے میں دانہ ٹو سکتے ہیں آپ بھی یہ اگر چاہے وہ پورا مطلب ہے کہ اس کا جو اواڑی کھا جائے یعنی اواڑی ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں وہ جو بڑا نائیوں کے پاس ہوتا ہے نا مارتے جس کے نیچے ایک سوراخ بھی ہوتا ہے وہ اواڑی میں تو 6 کلو آ جاتا ہے وہ نہیں البتہ دانا ٹو کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کا مزاج کیا ہے ان کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا کا مزاج کیا ہے غوث پاک سرکار کا مزاج کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مولا علی کا مزاج دیکھو مولا کائنات مدینۃ العلم کے بعد حضرت علی شیر خدا کا مزاج ان کا مزاج یہ ہے آپ فرماتے ہیں تم میں سے میں کسی بندے کو نہ پاؤں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته عند المفتری میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ مجھ علی کو کہے کہ ابو بکر سے افضل ہے اگر میں نے ایسا پایا تو میں 80 کوڑے ماروں گا یہ بات کہنے کی ہے سبحان اللہ کہہ لو آپ کو
आपको कम बात लगती है? कोई बंदा मानने को तैयार है? ऐसी बात आप भी नहीं को मानने को तैयार। वो उम्दा की है जी को कह दिए तो अब क्या है? वो एक मदरसे के पढ़े हुए, एक क्लास में पढ़े हुए, आजकल उलमा नहीं ये तासुरात बता सकते। आपने किसी साथी दूसरे को कहे भाई मुझे जो जिसने अफसर कह दिया मैं बड़ा बुरा पेश आऊंगा, मैं नाराज हूँ, नहीं, वो कहते हैं मौका मिल जाए तो ठीक है जी, 2 रकम मेरे ज्यादा बोलो जी, कितना फर्क है हमें? तो आज नहीं को कर सकता तो हुजूर की जमात के पढ़े हुए फर्क होगा भी तो 19-20 का नजर आएगा। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी जी? इतना क्या गुस्सा है जी? मैं मारूंगा 80 कोड़े, जो मुझे अबू बकर से अफजल कहेगा मैं 80 कोड़े मारूंगा उसको, मुफ्तरी के हाथ मारूंगा। बोतान बांध रहा है वो, ये बोतान की सजा है, 80 कोड़े। इतना गुस्सा फरमाते इसलिए कि तेरे अफजल होने ना होने से फिरके नहीं बनते, इसलिए तेरे गुस्सा करने की जरूरत है। एक मौलवी साहब को अफजल को दूसरे को फर्क क्या पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा ये है कि 10, 12, 15, 20, 100, 200, 300, 400 नजराने का फर्क पड़ेगा। हमारे अफजल नाम मफजूल मानने से फिरके बन जाएंगे, क्योंकि हम बंदे बहुत बड़े तो समझो, फिरके बनेंगे, तुम्हारे अलग अलग धड़े बन जाएंगे, एक दूसरे का गला काटना शुरू हो जाओगे। तब मैंने फितने का कला कदा करने के लिए बता दिया कि मैं हूं अली, भाई हूं रसूलुल्लाह का, मुझे आपने भाई बनाया, मदीनतुल इल्म का बाप कहा, मगर मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं कि मैं भी अबू बकर से अफजल नहीं हूं, अबू बकर सारी उम्मत का सरदार। जोर से सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की एक बात आपका इरशाद गिरामी, उससे आप अंदाजा कर सकेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला जगह एक गो ने, गो जानते आप सुन्नी कम जानते हो, आप भी ज्यादा जानते, इसका शोरबा भी पीते हैं। एक गो ने जबान से बोलकर शहादत दी है अल्लाह की तौहीद की, आपकी रिसालत की। एक सहाबी अर्ज करते हैं, एक गाय ने शहादत दी, शहादत दी बोलकर। ये ताज्जुब की बात है, तो जानवर कोई हवा नातिक थोड़ा ही है बात करना जी, बोले। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फौरन फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इस पर ईमान लाया, मैं ईमान लाया इस पर। और इस मजलिस में हज़रत अबू बकर और उमर मौजूद नहीं थे, लेकिन नबी पाक का ईमान, एतमाद देखिए इनके ईमान पर। फरमाते मैं मोहम्मद भी इस पर ईमान लाया, मेरा अबू बकर भी ईमान लाया, इस पर उमर भी ईमान लाया। अब दूसरे की तरफ से कोई कलमा पढ़ सकता है, कोई शहादत को तस्दीक दे सकता है? ऐसे वक्त में वो मौजूद ही नहीं, कम से कम पहले पूछ तो ले, उसका चेहरा तो देख तो ले। लेकिन नबी पाक को अपने गुलामों पर इतना एतमाद है कि हुजूर जिसकी तस्दीक करते हैं उनकी आदम मौजूदगी में भी फरमा रहे हैं कि मैं भी इसकी तस्दीक करता हूं, अबू बकर भी तस्दीक करता है, उमर भी इसकी तस्दीक करता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या एतमाद है। और बहैसियत मजमूई सहाबियत में सब सहाबा इकराम ये शान रखते हैं कि जहन्नम की आग उन्हें छू नहीं सकती, लेकिन सहाबा में आपका मकाम ये है कि कुरान कहता है सानी असनैनी इज़ हुमा फिल गार। आप सबकत वाले हैं और जो सबकत वाले हैं वो सबकत वाले हैं। लोग कहते हैं जी ये पहले पिछले ये आप ये को बात शुरू कर रखी है शादी, ये क्या झगड़ा डाला हुआ है। बात बड़े बुजुर्ग में किस्म किस्म नहीं होते, मुझे भी आप ये मशवरा दीजिए जी, मशवरा देने की कोशिश करते हैं, देना चाहिए, मजलिस से शूरा होनी चाहिए, लेकिन मशवरा देने में
وہ بندہ مشورہ دے جس کی عمر اسی وادی میں گزری ہو. آپ کا میں مشورہ دوں آپ کو ساری عمر آپ دکانداری کرتے رہے ہوں اور میں آپ کو کہوں جناب سودا خریدنے کا اصول یہ ہے, سودا بیچنے کا اصول یہ ہے, آپ کہیں گے آپ نے کوئی کھوکھا چلایا پہلے؟ میں نے کہا نہیں, میں ساری زندگی میں گروہ کا مشورہ پھر کس کا دے رہے ہیں. تو ہمیں مشورہ بھی دیتے ہیں ان جیسی ہستیاں. حضرت مفکر اسلام میں مشورہ بھی دے سکتے ہیں, گائیڈ بھی کر سکتی ہیں, کہہ سکتے ہیں کیوں عمر گزری ہے نا اسی کام میں, دعوت و ارشاد کے کام میں, حضرت بھی دے سکتے ہیں. اب مشورے کون دیں گے؟ ہو سکتا ہے کلمہ شریف بھی پہلے سیدھا نہ پڑھتے ہوں, تو ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا چپ کر, جاؤ جا کے پوچھ قرآن و سنت سے, یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ قرآن کہتا ہے جو سبقت لے گیا پہلے آیا وہ پہلے ہی شان پایا. کیوں؟ اللہ کا بھی یہ اصول ہے, عادت ہے کیا کہ جو اس کی طرف پہلے بڑھے اس کی محبت بھی اس کی طرف پہلے بڑھتی ہے. فرمایا تو یہ سبقت کی ہے رسول کی طرف, پہلے آئے والسابقون الاولون. دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون, جو سبقت لے گئے وہ سبقت میں ہی رہیں گے, یعنی آگے آئے آگے ہی رہیں گے. کیا؟ اولئک هم المقربون, وہی رب کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے, رب کے رسول کے سب سے زیادہ قریب. یہ قرآن کی بات ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. وہی مقرب ہیں, قرب میں بھی درجہ انہی کا بڑھے گا جو سب سے پہلے آئے. اس طرح تو نہیں لکھو کہ بچہ آ جائے سب سے پہلے تو جلسہ شروع ہونے لگے تو منتظم صاحب کہیں کہ وہ پہلے مطلب سیٹا پر کرو بھائی, پتہ چلے بھائی اجتماع شروع ہو گئے تھے, شروع ہو جائے تو بعض اسٹیج سیکٹری کہتے آپ کا یہ مقام نہیں, اٹھ کے او پیچھے بیٹھ. اللہ کے یوں نہیں, اللہ کے یہاں یہ پہلے آیا تو پہلے ہی بیٹھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیا پہلے نا. آپ جو بعد میں آئے ہیں کہتے ہیں جی ان کو اٹھاؤ ہم بیٹھیں گے یہاں, ایسا نہیں, یہ آداب مجلس کے بھی خلاف ہے. فرمایا جو سبقت لے گئے سبقت والے ہی رہیں گے, اور سابقین ہیں, سابقون ہیں, اولون ہیں, اول نہیں اولون. مگر سابقون الاولون کا تاجدار کون ہے؟ فرمایا ان اللہ معنا, ایک اللہ وحدہ لا شریک, اور اس کے ساتھ اس کے محبوب کریم, اور محبوب کریم کے ساتھ تیسری ہستی جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ ابو بکر صدیق. یہاں بے لاگ بات کرتا ہوں, اس کو آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہو اپنے اپنے گھروں میں. آپ کے مجھے پتہ ہے قرآن پاک موجود ہوتا ہے, سمجھدار لوگ سب اپنے گھروں میں تفسیریں بھی رکھے ہوئے ہیں. اس مقام کو دیکھ لینا خود بھی, سورۃ توبہ سے اس مقام کو دیکھنا کہ پہلا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہستی ہے, رسول کریم کی ہستی ہے, اور تیسرا جس کا ذکر ساتھ اس میں آیت میں اندر موجود ہے امت میں, وہ حضرت ابو بکر صدیق. اس لیے یہ تجویزیں, یہ تبصرے, گمراہی لوگ پھیلاتے ہیں, ان سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے. اور یہ بات فکری ہے, فکری. یہاں تو اور کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہاں اس ملک میں اور کوئی ذمہ داری ہے. آپ دنیا کام کرتے رہیں, کر رہے ہیں, اس کے لیے آئے ہیں, لیکن ذہنی طور پر صفائی ہوتی ہے تو اس کا کوئی حرج تو نہیں ہے نا. ایک آدمی مجھے کہتے ہیں کون سی موضوع آپ نے شروع کر لی یورپ میں آ کے؟ ہاں, ایک آدمی بڑا بزرگ میں ڈی سی ہے ہمارے پنجاب میں, ڈپٹی کمشنر تھا, تو اسی ٹرانس میں کہ میں ڈپٹی کمشنر ہوں, کہتے ہیں وہاں بھی میں نے سنا ہے یاد موضوعات پر بولتے ہیں. میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ وہاں بھی جاتے ہو اگر افسر بن کے تو رشوت مانگ لیتے ہو. آپ اپنی خون نہ بدلیں برائی کی تو ہم اچھائی کی کیوں بدلیں؟ ہم جن کی عظمت قرآن بیان کر رہا ہے, ہم ایشیا میں ہوں گے تب بھی بیان کریں گے, یورپ میں ہوں گے تب بھی بیان کریں گے. بلکہ میں اپنے بزرگوں کے تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کرتا ہوں قسم رب کی کہ دنیا میں تب بھی بیان کریں گے, قبر میں ہوں گے تب بھی بیان کریں گے, حشر میں اٹھیں گے تب بھی بیان کریں گے. آپ کہتے کیا تجربہ ہے آپ کا؟ میں نے یہ پڑھا, حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کا وصال شریف ہو گیا نا تو مجھے بڑی فرقت جدائی کا احساس ہوتا. میں عمرہ شریف کے لیے گیا, مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا, تو پہلی دفعہ میں نے جاگتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی کا مجھے بہت خیال تھا. آپ کا وصال ہو چکا تھا, محبت بہت تھی ان کی,
فرماتے ہیں میں نے دیکھا مواجہ شریف کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، میں جاگ رہا تھا، خواب نہیں دیکھ رہا تھا، جاگتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت مواجہ پاک کے سامنے کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صلوات۔ کیا سمجھے آپ؟ ایک سید عالم دین ہے، قرآن کے مفسر ہیں، وہ فرما رہے ہیں معلوم ہوا کہ یہ شوق آپ کو کیا پتا، اللہ کو بھی اتنے پسند آتے ہیں ہمارے کہ اللہ کا بھی یہ انعام ہے کہ یہ سلام جو ساری دنیا کو سکھا گیا، آپ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے حضوری حاصل ہے، مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا۔ اس لیے جن سے محبتیں ہیں نہ یورپ ہم سے چھینے گا، نہ قبر چھینے گی، نہ حشر چھینے گا، انہی کی رفاقت ہوگی، انہی کی سنگت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں اور بہت بڑی ذمہ داری لڑائی جھگڑے کی تو آپ پر ہے نہیں، لیکن ذہن صاف رکھنے میں تو آپ کا کوئی اتنا زور نہیں لگتا نا، وہ ضرور رکھیں اور وہ مطابقت عقیدے کی ذہن دل دماغ کے ساتھ وہ اپنی درست ہدایت رکھنی چاہیے اور عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ محبت، اخلاص، قربانی، ان کو مجسم ان کلمات کو اگر پھیلاتے بھی چلے جاؤ تو کئی خوبیاں اور نکلے گی۔ ان کا مجسم اگر دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صدق، سچائی، اخلاص اور قربانی، فداکاری اور جان نثاری اور جان سپاری، اس کو اگر مجسم دیکھو ایک ہستی میں یہ خوبیاں تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ صدیق یار غار نبی افضل البشر، بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا الحمد